وقت میں تھکے ہوئے سورج پر نظریں گاڑے خیالوں کے جہان میں اس سے سوال کر کے اپنے من پسند جواب لے رہا تھا کہ اچانک اس کے لمس نے میرے خلائی ربط کو منقطع کر دیا۔ دل و دماغ بھی غیر معمولی طور پر سٹ پٹائے تو وجود کے باقی اعضاء بھی اپنی قدرت کھو بیٹھے، لیکن کچھ ہی پل میں نے خود کو مضبوط کیا اور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ اس کی آنکھوں کی ندرت نے میرے لیے پارک کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ سالوں کے فراق کی اداسی لیے جو میں پچھلے کئی گھنٹوں سے بیٹھا اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اب یہی فضا مجھے معطر اور پرسکون لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے تمام قوت جمع کر کے جھکے ہوئے سر کو افق کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار کہا تھا کہ جیسے جیسے میں تمہیں جان رہی ہوں تم میری جان بنتے جا رہے ہو؟ تمہارے بارے میں بنا ہوا میرا خیالی تصور جو ریزہ ریزہ ہوتا ہے، تم میرے خوابوں کے شہزادے لگنے لگتے ہو۔ ہاں ہاں یاد ہے، علیزے نے میری بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر میری کف کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ نشان آج بھی تمہاری محبت کی گٹار کا وہ سر چھیڑتے ہیں جس کی مشابہت سور پھونکے جانے والے پہلے مرحلے کی آواز سی ہے، جسے سن کر لوگ اس کے سحر میں گرفتار گھروں سے باہر نکل کر اس کی طرف دوڑے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک دم سے اپنے ہاتھ کو اس سے چھڑواتے ہوئے اپنی کف کو نیچے کیا، جہاں کئی سال پہلے میں نے ایک تیز دھار بلیڈ سے اس کے نام کا پہلا حرف لکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت تم نے کہا تھا تم مجھ پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتی ہو تاکہ مجھ پر کوئی اور حق نہ رکھ سکے، اور میں نے تمہاری محبت کے جنون میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مہر لگا دی تھی جو آج بھی برقرار ہے۔ میں نے اپنی محبت جتاتے ہوئے طنزیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور مغموم لہجے میں اپنی آنکھوں کا ضبط کھوئے بنا اس نے کہا، تمہیں اب کسی سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں اس کے منہ سے لفظ کسی سن کر ساکت ہو گیا۔ میرے وجود میں جیسے کرنٹ کی لہر گزری ہو، باطنی اعضاء غیر معمولی سی حرکات کرنے لگے ہوں۔ میں نے قوت گویائی کے لیے پھر سے ایک بار تمام وجود کی قوت جمع کی اور کچھ لمحوں بعد پھر اس پر اپنے سوالات کے نشتر چلا دیے۔ کیوں علیزے، آخر کیوں تم نے ایسا کیا؟ کس گناہ کی سزا دی مجھے؟ بولو۔ میں ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے چیخا، تم نے مجھے یہاں بلانے سے پہلے وعدہ کیا تھا تم اس قسم کا کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس نے میری طرف سے منہ پھیرتے ہوئے مجھے میرا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا تو میں نے گہری سانس لیتے ہوئے بامشکل خود پر قابو پایا۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جسے میرے ہی ایک پرسمردہ سے سوال نے توڑا، علیزے کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنی حیات کے سب سے بڑے دکھ کی وجہ جان سکوں؟ میں نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر ان کمبخت آنسوؤں نے میرا سارا بھرم توڑ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ کچھ لمحے تحیر سے میری طرف دیکھتی رہ گئی، پھر ہولے سے بولی، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن ماضی کی کتابوں کے اوراق کو دیمک لگی رہنے دو۔ زندگی کے ان لمحوں کو جو بے بس تھے، انہیں یادوں سے نکال پھینکو۔ ہماری تقدیریں الگ تھیں، ہماری محبت امر ہے، کیا ہوا جو ہمارے جسم جدا جدا ہیں؟ جدا جدا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ میں بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، کیا تم نے میرے سینے پہ سر رکھے ہوئے نہیں کہا تھا، میرا دھڑکتا ہوا دل تمہارے کان میں گیت گا رہا ہے جسے سنتے ہوئے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، اور تم نے ہی کہا تھا کاش ہم ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح سما جائیں کہ ایک وجود بن جائیں، ایک ہی دھڑکن ہو اور ایک ہی سماعت۔ علیزے کے چہرے پر لمحے بھر کو مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی گالوں پر ٹپک پڑے، ایسے جیسے چمکیلی دھوپ میں اچانک سے بارش ہونے لگے۔ میں مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، کیوں ماضی کو حال بنانے کے جتن کر رہے ہو؟ وہ ماضی تھا اور اسے دیمک لگ چکی ہے، اسے بھول جاؤ۔ علیزے کی پھر سے یہ بات سننے کے بعد مجھے اپنے ارد گرد سب کچھ بدلتا ہوا نظر آیا۔ سورج کہیں چھپ چکا تھا، پرندے سستانے لگے تھے، ان کی چہچہاہٹ بھی ماضی ہو چکی تھی، اور میرے ساتھ بیٹھی علیزے مجھے خوف کے کنویں میں دھکیلے جا رہی تھی۔ میں علیزے کو بچپن سے جانتا تھا، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ علیزے اس یتیم خانے میں رہتی تھی جہاں میری خالہ انتظامیہ کی سربراہ تھیں، اور میری علیزے سے دوستی اسی دوران ہوئی جب ہم چھٹیوں میں خالہ کے گھر رہنے آئے تھے۔ جوانی بچپن کھاتی رہی تو دوستی محبت میں بدلنے لگی، اور محبت کب شدت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ خالہ کا پروموشن ہوا تو وہ اپنے آبائی گھر چلی گئیں اور میں نے لاہور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہیں ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جتنی محبت میں علیزے سے کرتا تھا، علیزہ اس سے کہیں زیادہ مجھ سے کرتی تھی۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد میری زندگی کھلے آسمان تلے ایک آزاد پرندے سی ہو گئی تھی، جو جس شاخ پر چاہے بیٹھے، جس درخت پر چاہے گھر بنائے،
جب تک چاہے اڑے، جب تک چاہے آرام کرے، بالکل آزاد۔ اور اسی آزادی نے مجھے سگریٹ اور سگریٹ سے آئس کا عادی بنا دیا، جہاں میرا دماغ نفسیاتی ہونے لگا تھا۔ ایک دن فرشتے بن کر آئے پولیس والوں نے ایک چھاپے میں اٹھا لیا۔ بدقسمتی سے اس دن ہمارے گروپ میں پکڑے جانے والے لڑکوں میں 2 لڑکے وہ تھے جو باقی نشہ آور چیزیں بھی فروخت کرتے تھے، جن کا فائدہ پولیس والوں کو یہ ہوا کہ ان کی ترقی کے چانس بڑھ گئے اور ہمارے خلاف درج ہوئی FIR میں 9C کا اضافہ ہو گیا۔ میرے خالو چونکہ سابقہ MP رہ چکے تھے تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے 6 ماہ بعد میری ضمانت منظور کروا لی۔ ضمانت ملتے ہی ابا نے امریکہ کی ٹکٹ اور پاسپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور میرا علاج کروانے کے لیے امریکہ لے گئے۔ مجھ سے نشے کی لت تو چھٹ گئی تھی، مگر علیزے کا غم میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے اور الیکشن سر پر آ پہنچے تو میرے اوپر بنے ہوئے کیس میں مجھے بری کر دیا گیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، میرے ذہن میں علیزے ہی علیزے گھوم رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ علیزے سے ملوں گا، اسے کیسے سمجھاؤں گا، اسے منا لوں گا، آخر وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ سمجھ جائے گی، وہ میری غلطی کو معاف کر دے گی۔ میں اس کی جدائی کی تمام کیفیتیں اس کے نام لکھے اپنے جذبات جو میں نے ڈائریوں میں محفوظ کیے ہیں اسے دوں گا تو وہ سمجھ جائے گی۔ تمام راستے میں یہی سوچتے سوچتے پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچا، جہاں مجھے ریسیو کرنے کے لیے امی، ابو، خالہ اور کچھ کزن آئے ہوئے تھے۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر مایوسی ہوئی، مگر میں ان کے ساتھ ہو لیا کیونکہ دل کو دماغ نے تسلی دی تھی کہ کل سب سے پہلے اسی سے ملوں گا۔ راستے میں مختلف باتیں ہوتی رہیں، ہنسی مذاق، طنز، سب کچھ پھیکا پھیکا سا غیر مؤثر لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے سب خاموش ہوئے تو میں نے خالہ سے کہا، خالہ، علیزے کیسی ہے اور آج کل کیا کرتی ہے؟ خالہ نے نظریں چراتے ہوئے بے رخی سے جواب دیا، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ یہ بات کرتے ہی بنا رکے خالہ نے اگلی بات مزید میرا کلیجہ جلانے کو کر دی۔ بس اب تمہارے لیے بھی لڑکی دیکھ لی ہے، ہم نے اب تمہاری شادی بھی کر دینی ہے۔ پھر نہ کہنا خالہ نے بتایا نہیں تھا۔ خالہ کی یہ بات سنتے ہی میں اپنے آپ کو سنبھالنے لگا تھا۔ مسلسل 10 دن تک کوشش کرنے کے بعد مجھے علیزے کا نمبر مل گیا۔ میں نے علیزے کو فون کیا تو ہیلو کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی اور کال منقطع ہو گئی۔ مجھے یاد آیا خالہ نے کہا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، شاید اس کے شوہر۔ نہیں، میں نے اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ ابھی بیٹھا اپنے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر ہی رہا تھا کہ اسی نمبر سے فون آ گیا۔ میں نے ہمت جتائی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میرے کانوں سے دماغ کی طرف جانے کی بجائے دل کی طرف رخ کیا اور دھڑکنوں کی رفتار بڑھا دی۔ کیسے ہو ارمان؟ علیزے نے مجھے پہچانتے ہوئے پوچھا۔ اب لگتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو نکلنے سے پہلے ہی صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد دونوں طرف ہچکیاں سنائی دی جا سکتی تھیں۔ میں نے اس سے کئی سوال پوچھے جس کا ایک بھی جواب مجھے نہ ملا۔ میں نے علیزے سے ملنے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کئی بار محبتوں کے واسطے دیے، منتیں کیں تو اس نے کہا اتوار شام کو مجھے ٹاؤن کے پارک میں ملے گی۔ پارک میں بیٹھے بیٹھے اندھیرا بڑھنے لگا تو علیزے نے مجھ سے جانے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا نہیں علیزے، میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیں اپنے ساتھ ایسے ہی واپس نہیں لے جا سکتا۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی جس کی سزا تم نے مجھے یوں دی؟ مجھ پر حق جتا کر تم نے خود پر مجھے ہر حق سے محروم کر لیا۔ میں دوبارہ اس کے فراق کو قبول کرنے سے پہلے نہ جانے کیوں اس بات کا جواب لینا چاہتا تھا۔ ارمان، بہتر ہے ماضی کو یاد نہ کیا جائے، میں نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا ہے، تم بھی بہتر ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اس نے منہ کو دوسری طرف کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری طرح کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں علیزے؟ علیزے میری یہ بات سن کر ایک جھٹکے سے پلٹی۔ میں دم بخود سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے اعتباری، دکھ، حیرت، اور میں اسے حیران دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس کے شنگرفی لبوں سے کپکپاتے ہوئے نکلا، شادی؟ ہاں شادی، تم شادی کر کے مجھے دھوکہ دے سکتی ہو لیکن میں مرتے دم تک تمہارا رہوں گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانے کا دعویٰ کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے؟ وہ الجھن بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے خالہ نے سب بتا دیا ہے، میں نے پرسکون انداز میں اسے جواب دیا۔ میں اسے یہ بتا کر کسی فاتح کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ یہ کیسی سچائیاں تھیں جنہوں نے میرے پاؤں تلے سے گویا زمین ہی نکال دی تھی۔ میں پورے قد سے زمین پر گرا تھا، میرے سے کیے گئے عہد و پیمان مجھ پر ہی ہنس رہے تھے۔ میں نہ جانے کتنی دیر بے حس و حرکت زمین پر ڈھیر ہوا پڑا رہا۔ جب جھینگر کی آواز نے مجھے ہوش دلایا تب تک علیزے جا چکی تھی، لیکن اس کی باتوں کی باز گشت مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں اپنے دونوں ہاتھ زور سے کانوں پر رکھ لیے، مگر اس کے جملے میرے ہاتھوں میں چھید کرتے ہوئے میرے کانوں تک ابھی پہنچ رہے تھے۔ تمہاری ضمانت کے لیے تمہاری خالہ اور تمہارے خالو نے مجھ 17 سالہ بن ماں باپ مجبور بچی کو 50 سالہ جج کی حوث کا نشانہ بنایا اور مجھے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔